دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی آواز ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو تو ناراض ہوگا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو ہمسایہ اچھا میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ، اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا۔ ہم بھی جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو باہر چسپاں کر دیتے ہیں، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو وہ خرید لیا جاتا ہے، نہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے رولا مکا دیا نا، اس نے باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت
اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا، جیو شان سے مرو ایمان سے۔ اچھا کچھ ہمسائے گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ یہ کیسی زندگی ہے یار کہ تمہاری شرارتوں سے تمہارا ہمسائے محفوظ نہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ مطمئن ہے، خوش ہے، تو آقا فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہے۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو یہ شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے، اس کو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائی۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ وہ بچپن کی گالی نے ہنس دیا، رات افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے جو صبح مجھے گالی دی تھی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا نا کہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، ناچاکیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہو جاتے، اپنے گھر سے اپنی زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہی کہ وہ تمہارے گھر میں آ گئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولنی۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا۔ ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، میاں بیوی جھگڑتے تو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کے جھگڑا تو گالی دیتے ہیں۔ تو جو سکھایا ہے اس کے نتائج بھی تو سامنے آئیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو گالیاں سکھائی تو وہ گالیاں ہی تو بولیں گے۔ ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بھائی۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا۔ سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس نہیں کیے۔ تو فرمایا یہ بیٹا دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے۔ ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے
تو بیٹا دشتے نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے، کردار سنوارتا ہے نا. ٹھیک ہے، رکھتے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا نا. کہا بیٹا بہت بڑی بات کہہ گئے تو. صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. توجہ چاہوں گا، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی؟ معذرت سے نہیں سکھائی. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، گلی گلی فتنے ہیں. آپ یہ آوازیں سنتے ہیں کہ معاذ اللہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست، حق غصب کیا گیا. لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دیتے. لوگ حضرت عمر کے بارے میں کہتے نہیں کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کہ آپ نے 55 میں صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا. اگر کوئی نالائق بدبخت سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا. میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. لیکن میں معذرت چاہوں گا، ہم تو 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں نا، 2 گھنٹے جو نیند سے پہلے ہمیں ملتے ہیں ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں. موبائل کے دہانے ماں بھی لگی ہے، باپ بھی لگا، گولی مارو یار اس سے. روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر کلاس میں ایک نیا سبق لے کے آتا ہے، آپ بھی نیا سبق لے کے آؤ گھر میں اور بچوں کو کہو آؤ بچوں چٹائی بچاؤ، آج ابو بکر کی باتیں کرتے ہیں، آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کرتے ہیں، عثمان غنی کی باتیں کرتے ہیں، مولا علی کی باتیں کرتے ہیں. یقین جانو 1 مہینہ سکھاؤ گا اس طرح، آپ خاموش ہو کے دکھائیے گا، آپ کے بچے خود آپ کو بازو سے پکڑ کے چٹائی پہ بٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اب ہماری باری آئے، ابا میں بتاتا ہوں ابو بکر کون ہے. سکھایا ہو تو سناتے نا. اچھا ہمیں تو کبھی موقع ملے نا بچوں میں بیٹھنے کا، واعظ و نصیحت کرنے کا، تو ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے فلاں پاپڑ بیچنے والا، آلو چھولے بیچنے والا، غبارے بیچنے والا کل تک وہ غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، تم نکمو آج بھی ریڑھی لگا کے بیٹھے ہو. او بھائی یہ تقسیم ہے، نصیب کا مل کے رہنا. کتوں کو رزق ملتا ہے، پتھروں میں کیڑوں کو ملتا ہے. رزق کا ذمہ تو اس نے اپنے کرم پہ لیا ہے، کہاں جھگڑا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ہمیں تو چاہیے تھی ہم اپنے بچوں کی تعمیر کرتے، ہم انہیں اچھا انسان بناتے. لیکن ہم جس دوڑ میں ہم خود بھاگ رہے ہیں نا، اسی راستے پہ اپنے بچوں کو لگا کے دنیا سے چلے گئے. وہ بھی مال کی ہوس میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. دیکھو یار یہ بچے ہمارا تعارف ہے. درخت ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اگر یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلے، یہ صحابہ کے گستاخ بنے، تو مت ان سے توقع رکھیے گا کہ یہ بڑے ہو کر آپ کے مؤدب بنیں گے، یہ آپ کے بھی گستاخ ہوں گے. اور اس لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیا کرو. مزدوری بھی کرو لیکن سنجیدہ ہو کے سمجھو کہ یہ دنیا کے روپیوں سے زیادہ قیمتی ہماری اولاد ہے. تو انہیں وقت دو گے تو یہ نکھر کے سامنے آئیں گے. اگر وقت نہیں نہ دو گے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نصیب نہیں، قرب نصیب نہیں، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ تھا. اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے کہا حضرت چاند کی امان چاہوں گا، آپ کے والد اچھی زندگی گزار گئے لیکن آپ میں وہ ہمیں رنگ نظر نہیں آیا، چشمہ بہ رہا تھا، خود محروم رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس جوان نے بہت بڑی بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے، تو ہم نے پھر یہیں کچھ بننا. دیکھیے اگر مولوی صاحب کا بیٹا ہے یا پیر صاحب کا بیٹا ہے یا سیاستدان کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، اگر ہم اپنے بچوں میں وقت نہیں گزاریں گے، وقت نہیں دیں گے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. میں اپنی بات سناتا ہوں. پچھلے دنوں میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، 4 سال اس کی عمر ہے، 4.5 سال ہوگی. تو اس نے حاتم اسم ایک بزرگ گزرے، اسم بہرے کو کہتے ہیں. وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی ہے.
اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی مجلس میں ایک بڑی آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی۔ جب اس کی باری آئی تو فرمایا ماں جی کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کان پہ ہاتھ رکھتے، فرمایا تھوڑا سا اونچا بولو نا، تو کہتی حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھے، فرمایا اور اونچا بولو۔ وہ بڑھیا جی ہی جی میں خوش ہو گئی کہ یہ تو کانوں سے بہرے ہیں، آپ نے مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا۔ اچھا یہ نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا، وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ ماں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہمارے دیہاتوں میں بارش برسے نا تو کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ شاید کہ یہ منظر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، جب کوئی گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ بعد میں ملاحظہ کرتا ہے چوٹ کہاں لگی، سر پہ پاؤں پہ، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے کو سہارا تو نہیں دیتے، دور سے جو آواز آتی ہے آپ جانتے ہو کہ اٹھ بیٹھ تینوں کسے ویسی ویکھیا۔ ہم تو شرمندہ کرتے ہیں بھائی، قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں۔ فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے آپ کو گلی بازار مسجد کا ماحول بتایا کس قدر شرمناک ہے، اور کبھی آپ نے یہ گھروں کا ماحول دیکھا کتنا تلخ ہے، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا جو سسرال میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں جب ہم رشتہ داری جوڑتے ہیں نا، ہمارا رشتہ داری کا آغاز ہوتا ہے، معذرت سے کہوں گا آپ سب میرے بڑے ہیں، ہماری رشتہ داری کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوتا نا۔ ہم پہلے دن جب رشتہ دیکھنے جاتے تو ہماری کیا بات ہوتی کہ جب ہم بوڑھے ہو گئے ہم سے کام نہیں ہوتا اس لیے بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کام کا ہی مسئلہ ہے نا تو 5000 کی ملازمہ رکھ۔ بہت سارے مجبور لوگ ہیں یار، مجبوریاں کھینچ لاتی، برتن بھی دھو دیں گے، گھر میں جھاڑو بھی دے دیں گے، کپڑے بھی دھو دیں گے۔ اگر کام کا ہی رول ہے نا تو 5000 کی ملازمہ رکھ لو یار۔ کتنا ہی اچھا تھا کہ آپ کہتے ہمارے پاس بیٹی نہیں، ہمیں بیٹی چاہیے، ہمیں گھر کی مالکن چاہیے، بیٹے کے لیے محبوبہ چاہیے، تو گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لیکن ہم بیٹی بنا کے لے ہی نہیں جاتے۔ مجھے ایک بیٹی نے کال کی، وہ کہتی جب میں ماں باپ سے ملنے آتی ہوں تو وہ پیچھے ملازمہ رکھ لیتے ہیں، میں 2-4 دن بعد واپس جاتی تو اس کو چھٹی کروا دیتے۔ تو میں نے کہا 10-20 لاکھ روپے لگائی اس لیے تھا، انہیں ایک مستقل ملازمہ چاہیے تھی۔ ہم بیٹی بنا کے نہیں لے جاتے، ہم ملازمہ بنا کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے جوانوں کی بھی تقریباً آپ دیکھ لیں سب کی یہی ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، وہ رٹی رٹائی باتیں۔ اس بات سے مجھے اختلاف ہے ویسے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، رویوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ جب پہلا دن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میری من نہ من، میری اماں دی منی، میرے ابے دی بھی منی، میریاں بھیناں ہون تو انہاں دے اگے پیچھے ہوئیں، انہاں نوں روزانہ فون کریں، بھائی چھوٹا ہے وہ کپڑے تو عجیب و غریب باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ماں نے 18 سال کی عمر میں شادی کر دی، یہ کیسا بندہ میرے پیش پاس، سارے گھر کی پنڈ میرے سر پہ اس نے ڈال دی ہے، اور یہ جو فرائض اس کے تھے یہ میرے کندھوں پہ ڈال رہا ہے۔ خود ہم عزت کوئی نہیں کرتے، ماں باپ کی گالی بھی دے لیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں، اوئے تو کر کے بھی بول لیتے ہیں، اور آنے والی پہ ہم نے اتنے بڑے تقاضے رکھ دیے، میری مان نہ مان، کیوں نہ تیری مانے، تیری نہیں مانے گی تو جہنم میں جائے گی بھی۔ اور پہلا دن تو میرے بھائیوں یہ باتیں کرنے کا نہیں تھا، وہ پہلے ملاقات ہے تمہاری یار، وہ آپ کے مزاج سے آشنا نہیں، آپ اس کے مزاج سے آشنا نہیں، وہ آپ کے لیے، آپ اس کے لیے اجنبی تھے، آج پہلی ملاقات ہے۔ پہلا دن تو تھا محبت جتلانے کا، پہلا دن تھا اعتماد میں لینے کا۔ آپ اسے کہتے تو میری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تیرا ہے۔ یقین جانو آپ محبت جتلانے میں کامیاب ہو جاتے ہو نا۔ اگر آپ چاہو نا کہ وہ میرے ماں باپ کے بول و براز اٹھائے تو وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ہم عزت دیتے کوئی نہیں اور اس کے کندھوں پہ پنڈ ڈال دیتے، یہ تو باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو باتیں ہم لوگ لے کے بیٹھ جاتے۔ اور یہی وجہ ہے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ چینی کا کپ ٹوٹے نا بہو سے تو آواز آتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بلاوے دے پچھلے نو، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں،
میرے آقا فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر کو بھی باپ سمجھا کرو یار، تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکی دیتے ہو نا، اور فون اٹھا کے تو میں کرا تیرے پیو نو فون، اور کر بھی دیتے ہو، اس کو آگے لے جاؤ اپنے گھر میں۔ تمہیں کیا پتا، تم نے تو بات کر دی، تمہیں کیا پتا کہ ساری رات بوڑھا مسلح پہ تڑپ تڑپ کے گزار دیتا ہے، 1000 بار دل ڈوبتا ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو اپنے گھر میں جو ہے وہ آسودگیاں دینا، وہ ساری رات بوڑھے تڑپتے رہے، اور تو چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکیاں دیتا اور اس کے باپ کو کہتا کہ آ کے انہوں لے جا۔ خدا کا خوف نہیں آتا؟ بیٹی والے کتنے دکھی ہوتے ہیں۔ جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بلائے دے ماں پیانو، اور پھر بوڑھے کیا بیچارے کرتے، سر سے پگڑی اتارتے، چادر اتار کے پاؤں میں رکھ دیتی ہے ماں بھی، معاف کر دو جی۔ پھر وہ رونت بڑا لہجہ آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بوڑھے بیٹی کے آگے بھی جا کے ہاتھ جوڑتے، پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بھی کہتی ہے یہ کیسے ماں باپ ہے، کبھی میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، خود بھی ذلیل ہوئے، میں بھی رسوا ہوئی، اور آپ مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس رہنے کے لیے میرے لیے ایک چارپائی نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں بیٹا طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی بات ہو نا ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لاتے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے۔ اور وہ بیٹی کو یہ بھی سمجھا کے جاتے، پتر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 بہنیں بھی گھر میں بیٹھے، ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ ساری زندگی مارے کھاتی رہتی ہے، دکھ سہتی رہتی ہے، کبھی کچھ سسرال والوں سے زخم ملے نا تو بہانہ بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری ہوں، اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، میں عرض کروں گا خدا نہ کرے اس مجمع میں وہ شخص ہو جس کی نشاندہی میں کرنے لگا ہوں، دکھی تو ہوتی ہیں بیٹیاں لیکن ساتھ تانے بھی ملتے ہیں۔ کچھ بیٹیوں کے باپ شرابی ہوتے ہیں، کچھ بہنوں کے بھائی شرابی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر اس مجمع میں کوئی باپ شرابی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے حال پہ رحم کرے۔ اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے، خدا کے بھی مجرم ہو اور اپنی بہن کے بھی مجرم ہو، وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے، یہ تانے ملتے ہیں ان بچیوں کو۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، شادی ہو نا دیکھو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بندہ کہاں ہوتا ہے، کبھی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، جانور مرنے شروع ہو جائیں، دکان میں نقصان ہونا شروع ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہمارا کاروبار جاتا رہے، میرے بیٹے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ منحوس ہے۔ بہت ساری بیٹیوں کو طلاق اس وجہ سے بھی ہوئی ہے۔ رازق کون ہے مجھے بتاؤ یار؟ اللہ ہے نا، تو وہ کون ہوتی ہے رزق چھیننے والی؟ ہم نے اسے منحوس جان کے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ ایسی بیٹیوں کو طلاق بھی۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور یقین جانو بے اولاد جو عورت ہے نا اس کی سسرال میں کوئی عزت نہیں۔ جانور کی شاید کی عزت ہو، اسے وقت پہ چارہ مل جائے گا، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جایا جائے، لیکن جو بے اولاد عورت ہوتی ہے اس کی جانوروں سے بھی کم ہم نے عزت دیکھی ہے۔ اور ہمارے جوان بھی کہتے ہیں کہ میری ماں، میرے گھر والے تو کہتے ہیں اس کو فارغ کر، تیرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں، اس کو طلاق دے تو تیری شادی اور کہیں کرتے ہیں۔ یہ ٹیشو ہے جسے یوز کیا پھینک دیا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے یار۔ یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، اولاد تو اللہ دیتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تجھ سے زیادہ اس کے دل میں آرزو ہے کہ اللہ مجھے ماں بنائے، اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تو میری وجہ سے رہ رہے، تو نے کون سا اس پہ احسان کیا ہے؟ تیرے گھر سے اچھا کھانا باپ کے گھر سے کھاتی، اچھے کپڑے پہنتی تھی، یہاں تو نوالے گنے جاتے ہیں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور ایسی بیٹیوں کے لیے لوگوں کے پاس بڑی بات ہے، وہ کہتے ہیں 6 مہینے لو آج رہا، 6 مہینے کیوں لگواتے؟ اور پھر ایک یہ بھی بات کی جاتی، بیٹی والوں کے سر نیچے ہوتے ہیں۔ کیوں نیچے ہوتے ہیں یار؟ تمہیں پال پوس کے بیٹی دے دی، سر کیوں نیچے ہوتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس شخص کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔
بیٹی والوں کے سر پتہ کیوں نیچے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس طلاق کی دھمکی ہے، ہم برادری میں ذلیل کروا سکتے ہیں، ہم گلی محلے میں رسوا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے اس کو لگوا پتر، وہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ رشتہ دار بھی پوچھے تھے تک گئی کیوں نہیں؟ ہاں برادری والے بھی کہیں گے یہ خیر تے ہے، وہ بھی چسکے لیتے ہیں نا۔ اور ورنہ بیٹیاں یقین جانو رونق ہوتی ہیں گھر کی، باپ کے دل کا چین ہوتی ہیں بیٹیاں۔ باپ کھانے سے رزق سے مرتا نہیں، وہ مرتا ہے برادری میں ذلیل ہونے سے۔ اور ہم 6 مہینے لگواتے بھی اس لیے کہ یہ برادری میں ذلیل ہو، گلی محلے میں رسوا ہو۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ تم 6 مہینے لگوا لو، رب کا قہر نازل ہوگا ایسے لوگوں پہ جو لوگوں کی بیٹیوں کو رسوا کرتے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو پھر بھی، مجھے پچھلے دن ایک دوست نے کال کی تو گھر میں ان کے چیخوں کی آوازیں آ رہی، میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ سسرال کے دکھ ہی اتنے ملے کہ توازن اپنی کھو بیٹھی، حواس ہی قائم نہیں ہے۔ اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو نا۔ بعض گھروں میں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اب بیٹی ہوئی تو اپنے گھر میں ہی رہنا، بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ سے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا، اللہ نے بیٹی دی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے، ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے واپس آ کے بتایا جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے، اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے۔ تقدیر سے کیوں رستے ہو یار؟ وہ اللہ ہے بیٹیاں دے بیٹے دے نہ دے، ہم کون ہوتے اس میں جھگڑنے والے؟ بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، کاروبار میں نقصان ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے، اگر بچی جہیز نہ لائے تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ یہ سسرال کے رویے ہیں۔ ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں، ہم گاڑیوں پہ بک جاتے ہیں، ہم لکڑیوں پہ بک جانے والے لوگ ہیں۔ اور بعض تو کہتے ہیں موبائل ہی دے دو، اور یار تم 20-25 ہزار کا موبائل خود نہیں لے سکتے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے جس نے بیٹی دے دی پیچھے رہ کیا گیا۔ اب آج بیٹی پیچھے، اخلاق پیچھے، کردار پیچھے، اور لمبی فہرست سامنے کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو بیٹیوں کو دکھی نہ کرو یار۔ یہ والدین کی آنکھوں کی رونق ہے، بڑی محنت سے پالا ہے انہوں نے انہیں تعلیم یافتہ کیا ہے اور پال پوس کے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ ان کی قدر کرو یار، انہیں عزت دیا کرو۔ اپنی بیٹی 40 سال کی بھی ہو جائے تو کاکی ہوتی ہے یار، بہو سے چھوٹی سی غلطی ہو تو آسمان پہ اٹھا لی جاتی ہے اس کی غلطی۔ ایک جھگڑا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، بات سنی تو کتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے کہا جی چلو جی معاف کر دو جی، بچی ہے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے آج تک اس کی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس نے کہا جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چھڑی، پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا نا، اور یہ کہا کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چھڑی۔ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کوئی مرد بات کرتا تو جہالت تھی، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی، عورت کو پاؤں کا جوتا کہہ رہی۔ میرے رسول تو عورت کو عزت دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہے، میرے آقا فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، بچا لیا گیا۔ حضور فرماتے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں، تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور عورت کو عزت دیتے ہیں، یہ پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب کچھ چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دوست کہتا جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے، بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ اچھا کچھ گھروں میں والدین کی نہیں چلتی، ان لوگوں کی بڑی چلتی ہے۔ وہ اپنے گھر والے بھائی اپنے گھر کے معاملے خود دیکھو۔ بعض تم لوگ کون ہوتے اس میں آگے وہ سارے فیصلے کرنے والے، رسوا کرنے والے؟ تو میں نے کہا بھائی ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہے، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے، فیڈر پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ہم بچے ہیں۔ میرے آقا فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو۔ یار کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہو؟ دو خاندانوں کو آمنے سامنے لا کے کیوں کھڑا کرتے ہو؟ اور کبھی کبھی معاف بھی کر دیا کرو یار۔ مرد جو ہوتا ہے عورت کی نسبت زیادہ سیانہ ہوتا ہے، تو اسے سیانہ بننا چاہیے۔
وہ چھوٹی چھوٹی بات میں پاجی تسی سمجھاؤ، بہنوئی جی تسی سمجھاؤ، وہ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ آپ کو عقل شعور نہیں؟ ایک بزرگ کو میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی گھر والی تھوڑی سی زبان کی تلخ تھی، تو کسی نے کہا حضرت اس کو آپ فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں 40 سال کہیں چلا جاؤں تو یہ میرا انتظار کرے۔ لوگ تو یار اتنے کاتاور ہیں یار، گھر میں ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی بن جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کے ماں باپ کو بھی دکھی کرو اور ایک طرف سارا خاندان بیٹھ جائے، ایک طرف اس اکیلی کو بٹھا کے کٹہرے میں ذلیل کیا جائے، تو سمجھا تو بچہ ہے۔ تھوڑا سا ہمیں سیانہ ہونا ہوگا یار، عزت دینی ہوگی۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا تھا آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھیں اور یہ پڑیاں آپ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو، آپ بھی مقدار۔ باہر ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر میں فرعون بن جاتے ہیں۔ ہم رات 12 بجے ہیں نا تو ہم کہا اٹھ سانو پانی پیا۔ میرے رسول جب گھر آتے سیدہ عائشہ فرماتی آہستہ آواز میں سلام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی بیدار ہے تو سلام کا جواب دے دے، اگر کوئی سویا تو اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ہم گھر میں جائے تو پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے حضرت گھر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور پھر ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو فرمایا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور روٹی ہے، سالن نہیں ہے، ساتھ سرکہ ہے۔ تو حضور فرماتے سرکہ ہی لے آؤ۔ حضور سرکے کے ساتھ روٹی کھاتے اور کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں نا۔ اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے، ہم خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں، وہ کچن میں اوپر پنکھا بھی نہیں چلتا، باوضو ہو کے اس نے کھانا بنایا، دسترخوان پہ لگایا، خود ڈال کے کھانا دیا۔ کبھی کبھی یار کھانے میں کوئی نمک کی مرچ کی وہ کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ایک سائیڈ پہ، 3 گھنٹے لا کے کھانا بنائے۔ اور جب ہمارے وہ نوالا منہ تک آتا ہے، اگر تھوڑا سا نمک اور مرچ کا مسئلہ ہو تو برتن اٹھا کے دیوار سے مارے جاتے ہیں، اور آواز کیا آتی ہے؟ تیری ماں نے تینوں کھان پکان دی جانچ نہیں دسی؟ اچھا اس کی ماں نے کھانا بنانے کی نہیں اسے تمیز سکھائی تو آپ کو کسی نے بولنے کی بھی تمیز نہیں سکھائی؟ بولتے کس طرح ہے؟ اور یار کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، تھوڑی عزت دینے والا تو ماحول بناؤ، برداشت ہی کر لو۔ مجھے وہ قاسم شاہ یاد آئے، میرے ایوان کا بہت بڑا اسکالر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہا ہے، اور اہل محبت اور اہل دانش انہیں بڑے شوق سے سنتے، بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے۔ میری نظر سے بھی ان کی کچھ باتیں گزری ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا، اس کے آفس میں تھا، تو اس کا ملازم چائے لے کے آیا، کہتا ہے میں نے چائے پی، چائے بڑی اچھی تھی۔ چائے بنانا بھی کسی کسی کو آتی ہے، یہ ہر کسی کے بس کا روگ میں، بعض جگہ پہ ہم پھنس بھی جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پینی بھی پڑتی دل جوئی کے لیے۔ تو چائے لے کے آئے تو فرماتے چائے بڑی اچھی تھی۔ میں نے اسے کہا یار ایک کپ اور نہیں لاتے؟ تو نے کمال کر دی۔ وہ کہتے وہ رونے لگا۔ میں نے کہا یار میں نے تو اپنی تعریف کی، آپ کیوں رونے لگے؟ وہ کہتے مجھے 18 سال ہو گئے اس آفس میں کام کرتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تو نے چائے بڑی اچھی بنائی ہے۔ انسانی فطرت ہے یار، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی یار کو 100 کا نوٹ جیب سے نکال کے دے دیا کہ آج آپ نے کمال کر دی۔ جب بھی بات کرنی یہی کہنا تو نے تیری ماں نے تینوں کھانا بنا دی جانچ نہیں دسی۔ حوصلہ افزائی یہ فطرت ہے۔ عزت دینے والا ماحول دو، عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ اگر چاہتے ہو نا میری بیوی فرما بردار، اس میں یہ بھی خوبیاں ہو، تو یہ خوبیاں آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں، تب گھر جنت بنے گا۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ کرنا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ کائنات کے معتبر لوگ عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے رویے ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اقبال کہتے ایک جگہ بہت سارے لوگ تھے تو جی چاہا کہ وہاں سبب معلوم کروں یہاں اتنے لوگ کیوں ہیں۔ فرماتے وہاں پیر مغاں تھا، پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں۔ فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے۔ مالک سے دعا ہوں نیاز بھائی اور دیگر جو مصطفی برادران ہیں جن کی محنت سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی محنت، کاوش، جستجو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
انہیں قدم قدم پر حسنات عطا فرمائے، جوانیاں بیداغ فرمائے، قرآن کی نوکری کی راہوں کے مسافر قبول فرمائے، علماء تشریف لائے ہیں سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے۔ رسالت کے پہرے